اذا سمتا فلیسم سمعک، اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھو۔ اب کانوں کا روزہ کیا؟ کانوں کا روزہ کیا ہے کہ ہم فوش کلامی نہ سنیں، فوش باتیں نہ سنیں، گندی باتیں نہ سنیں، اور کسی کی غیبت نہ سنیں، کسی کی چغلی نہ سنیں، کسی کا گلہ نہ سنیں۔ یہ ہے اپنے کانوں کا روزہ رکھنا۔ لیکن ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا، روزے کے ساتھ وہ کسی کی غیبت سن رہا ہے، کسی کی چغلی سن رہا ہے، فوش کلامی سن رہا ہے، فوش چیزیں سن رہا ہے۔ اور آگے فرمایا اذا سمت فلیسم سمعک وبصرک ولسانک، فرمایا روزہ رکھو تو اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھو، اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھو، اور اپنی زبان کا بھی روزہ۔ یعنی روزے کو پوری اس کی کیفیت جو ہے روزے کی، وہ پورے جسم کے اوپر لاگو ہو۔ کان بھی رک جائیں فحش گوئی سننے سے، آنکھیں رک جائیں برا دیکھنے سے، آنکھیں رک جائیں غیر کی طرف دیکھنے سے، آنکھیں رک جائیں گندے مناظر دیکھنے سے، آنکھیں رک جائیں کسی کی بہن بیٹی کی عزت کی طرف جانے سے۔ فرمایا زبان کا بھی روزہ ہو۔ یہ نہیں کہ بندہ روزے دار ہو لیکن زبان کے ساتھ دوسروں کو گالیاں دیتا ہے، یہ نہیں کہ بندے نے روزہ رکھا ہوا زبان کے ساتھ دوسرے کی غیبت کرتا پھرے، یہ نہیں کہ بندے نے روزہ رکھا ہوا اور زبان کے ساتھ وہ چغلی کرتا پھرے، یہ نہیں کہ روزہ رکھا ہوا اور زبان کے ساتھ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ لڑائیاں کرتا پھرے۔ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اگر تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تمہارے ساتھ بھی کوئی لڑائی کرتا ہے تو پھر بھی تم اس کے ساتھ لڑائی نہ کرو، اس کو کہو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہ اگر روزہ رکھنے والا روزہ رکھ کر اپنے کانوں کو اللہ کے حکم کا پابند نہیں کرتا، اپنی آنکھوں کو اللہ کے حکم کا پابند نہیں کرتا، اپنی زبان کو اللہ کے حکم کا پابند نہیں کرتا، کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّ عُضْوٍ مِّنْكَ، فرمایا تمہارا ہر جسم کا عضو ہے وہ روزے دار ہونا چاہیے، جسم کا ہر عضو روزے دار ہونا چاہیے۔ ہاتھ کا روزہ ہو، پاؤں کا روزہ ہو، کانوں کا روزہ ہو، آنکھوں کا روزہ ہو، زبان کا روزہ ہو، جسم کا ہر عضو اللہ کے حکم کا پابند ہو جائے، اللہ کے حکم کو جو ہے وہ تسلیم کر لے کہ جس چیز سے میرے رب نے منع کیا ہے میں ان ساری چیزوں کو ترک کر دوں، ساری چیزوں کو چھوڑ دوں، جن کا اللہ نے حکم دیا ہے میں اس پر عمل کرنا شروع، پھر روزہ ہے، پھر اس کو روزے کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر اس نے صرف صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس برداشت کیا ہے، نہ اپنی زبان کو اللہ کے حکم کا پابند کیا، نہ اپنے کانوں کو اللہ کے حکم کا پابند کیا، اور نہ اپنی آنکھوں کو اللہ کے حکم کا پابند کیا ہے، نہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کے حکم کا پابند کیا ہے، نہ اپنے پیروں کو اللہ کے حکم کا پابند کیا ہے، اپنے پورے جسم پر اس نے اللہ کا حکم لاگو نہیں کیا، تو اس نے کچھ نہیں پایا سوائے بھوک اور پیاس کے، اس نے کچھ حاصل نہیں کیا، تب بھوک اور پیاس کاٹی ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھ کر شام کو افطاری کے وقت جو ہے وہ حرام کمائی کر کے کھا رہا ہے، کسی کا حق غصب کر کے کھا رہا ہے، اس کو روزے کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے صرف بھوک اور پیاس برداشت کیا۔